جب بندے پر موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو شیطان کس طریقے سے بہکاتا ہے؟ مختلف شکلوں کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ شیطان کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا، باقی وہ دنیا کے کسی بھی شخص کی صورت کو اختیار کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس شخص کی صورت میں آ جائے کہ جو شخص آپ کو بہت زیادہ عزیز ہو اور بہت زیادہ آپ کو پسند ہو، چاہے اسلامی حوالے سے پسند ہو، لیکن وہ آ کر آپ سے اپنی کارروائی وہی کرے گا جو اس نے کرنی ہے، آپ کے ایمان پر حملہ کرے گا۔ اس لیے دیکھیں، شیطان کس چیز کا نام ہے؟ جو بھی چیز اللہ اور اس کے رسول سے دور کرے وہ شیطان ہے، ان کے خلاف کرے وہ شیطان ہے، یاد رکھیے گا۔ جو بھی چیز، اب اگر ذہن میں تصور آ رہا ہے تو یہ شیطانی تصور ہے، آپ کو جو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہا ہے۔ آپ کا دوست آ کر آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہا ہے، آپ کو نماز نہیں پڑھنے دے رہا، آپ کی عبادت نہیں کرنے دے رہا، آپ کے فرائض واجبات پورے نہیں کرنے دے رہا، اس وقت اس کا دخل اندازی در حقیقت شیطانی دخل اندازی ہے۔ اس وقت اس کا آپ کے ساتھ چپک کر رہنا در حقیقت شیطانی وار ہے جو آپ کو اس کے ذریعے سے پکڑ میں لا رہا ہے۔ تو اصل میں تو یہ سمجھنا پڑے گا نا کہ شیطان کیا کبھی نہیں بتائے گا۔ اس لیے علماء نے کیا بتایا؟ علماء نے کہا کہ آپ کو جو بھی چیز اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہی ہے، اس کی نافرمانی میں لے کے جا رہی ہے، اس کا تعلق شیطان سے ہے۔ وسوسہ ہے تو شیطانی ہے، خیال ہے تو شیطانی ہے، صحبت ہے تو شیطانی ہے، ٹھیک ہے، دوستی ہے تو شیطانی ہے، رشتہ داری ہے تو شیطانی ہے، اگر وہ سب اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایسی چیز کو جاننے کے لیے علم کا ہونا بڑا ضروری ہے نا۔ حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات میں بے شمار مرتبہ وضو کی حاجت ہوئی اور سردی کی راتیں تھیں، تو ایک غیب سے ندا آئی اور اس ندا نے کہا کہ اے عبد القادر، آج ہم تمہاری اس مشقت سے بہت خوش ہوئے ہیں جو تم نے ہماری راہ میں اختیار کی ہے، تو لہٰذا آج سے تم پر ساری نمازیں معاف ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سے سوچا کہ جب نمازیں نبیوں پر معاف نہیں ہوئی تو مجھ پر کیوں معاف ہوگی؟ ہو نہ ہو شیطان لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطان فوراً سے سامنے آ گیا کہ عبد القادر، آج تو تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ مکاری دیکھیں آپ شیطان کی، اور کس پر؟ حضور شیخ عبد القادر جیلانی پر یہ حملہ کر رہا ہے۔ پہلے کیا کہا کہ آج نمازیں معاف کر دی تمہاری، جب آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت تو باز نہیں آیا، دوسرا حملہ کیا اور کہا اے عبد القادر، آج تو تجھے تیرے علم نے بچا لیا، کیونکہ آپ نے سوچا نا کہ جب نبیوں کو معاف نہیں ہوئی تو مجھے کیوں؟ اے عبد القادر، آج تو تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ آپ نے پھر پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، کہ نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں، میرے اللہ کی رضا نے بچایا ہے، میرے رب نے مجھے بچایا ہے۔ تو شیطان تو پے در پہ حملہ کرے گا، وہ مانگ کے یہی بیٹھا ہے کہ مجھے یہ سیدھا راستہ چاہیے، اسی کے بیچ میں بیٹھوں گا، روکوں گا تیرے بندوں کو تیرے قریب آنے کے لیے، اور اس کے حربے مختلف استعمال کرے گا اور آزمائش میں ڈالے گا۔ دیکھیں قرآن نے کہا نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فتنہ مطلب آزمائش ہے۔ اولاد بہت ساری چیزوں کے اندر انسان کو شیطانی راہ پر ڈال دیتی ہے، اولاد بہت ساری چیز میں انسان کو شیطان کے قریب کر دیتی ہے۔ مال انسان کو قریب کر دیتا ہے شیطان کے، یعنی جب حرام حلال کی تمیز نہیں رہتی، جب مال کے ذریعے سے تکبر آتا ہے، جب مال کے ذریعے سے رعونت اور فرعونیت پیدا ہوتی ہے، جب طاقت کے ذریعے سے رعونت اور فرعونیت پیدا ہوتی ہے، یہ سب شیطانی حربے ہوتے ہیں۔ اس لیے علم پہلی سیڑھی ہے کہ علم انسان کو اس سے بچاتا ہے، پھر اللہ کی رضا، در حقیقت تو اللہ کی رضا بچاتی ہے۔ تو جب انسان موت کے قریب بھی ہوگا تو انسان کے پاس شیطان مختلف شکلوں میں آئے گا، اور آنے کے لیے حملہ اس نے ایک ہی چیز پر کرنا، اور وہ ہے یہ ایمان جو اس سینے کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ انسان کو اس قدر بھوک اور پیاس ہوگی، اس قدر پیاس ہوگی موت کے وقت، کہ اس وقت اگر اس سے ساتوں سمندر کا پانی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ تو شیطان ایک حملہ پانی کی بوتل کے ذریعے کرے گا، ایک شیشی لائے گا، پانی کا گلاس لائے گا، کہے گا یہ دے دے، اور جو تیرے ایمان دینے کے بعد مجھ سے یہ پانی کی شیشی لے لے، پانی کا یہ گلاس لے لے، پی لے پانی۔ اس طریقے سے حملہ کرے گا۔ لہٰذا اللہ سے ہمیشہ عافیت کی موت مانگنی چاہیے، ہمیشہ شہادت کی موت مانگنی چاہیے، ایمان و سلامتی کی موت مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شہادت کے ساتھ، کلمہ توحید کے ساتھ اس دنیا سے ہمیں رخصت فرمائے اور ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ آخری دم سب سے تیز حملہ کرے گا،
اور سب سے بڑا حملہ شیطان کا موت کے وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حملے سے محفوظ فرمائے، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی اپنی رضا نصیب فرمائے اور سلامتی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصتی عطا فرمائے۔ اس لیے دیکھیں علماء نے لکھا ہے نا بہت ساری چیزوں میں کہ ایسے لوگوں کا بہت سارے گناہ گنوائے اور کہا کہ ایسے لوگوں کا موت کے وقت ایمان سلامت نہیں رہ پاتا، یعنی خطرہ ہے کہ ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان ان کو بے وقت سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارے ایمان کے زوال کا سبب بن جاتی ہے۔ بالخصوص تعظیم و ادب، اللہ کے رسول کی تعظیم، ٹھیک ہے نا، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے متعلق چیزیں ہیں ان کی تعظیم و توقیر، مسجد، قرآن، مسجد حرم، مسجد نبوی، ان سب کی تعظیم و توقیر یہ ایمان کی سلامتی کی دلیل ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا، خصوصاً اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اذان کے وقت دنیاوی باتوں میں مشغول ہونے والے کے لیے خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ موت کے وقت اس کا ایمان سلب فرما لے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیونکہ اذان ایک ادب ہے، شاعر اسلام میں سے ہے، اس کی تعظیم اور اس کا ایک ادب ہے۔ اور انسان دنیاوی باتیں مطلب کہ جو حلال کام ہے، رزق کمارا تو ایک الگ بات ہے، دنیاوی باتیں جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے نہیں ہے، جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، جس کا تعلق ہے خالصتاً دنیا سے، اور دنیاوی بات سے مراد وہی شیطانی بات ہوتی ہے کہ جو شیطانی کام میں اس وقت لگا ہوا ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مری موت کے قریب اس کا ایمان سلب کر لیا جائے۔ تو شیطان بے شمار طریقوں سے حملہ کرے گا، اللہ تعالی ہمیں ان حملوں سے حفاظت عطا فرمائے، اللہ تعالی ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ قرآن کو رہبر بنائیے، حدیث کو رہبر بنائیے، اور ایک اچھے اور صالح متقی عالم بعمل جو شیخ کی پوری شرائط پر پورا اترتا ہو، اس کو اپنا شیخ بنائیے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیجئے، انشاءاللہ ان سے جو فیض نصیب ہوگا اس سے بھی اللہ نے چاہا تو ایمان کی سلامتی نصیب ہوگی۔